الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو احکام البئر کے بارے میں، کنویں کے احکام۔ اب کنویں کے احکام میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اگر کنویں سے کچھ ڈول نکالنا تو ممکن ہو، لیکن پورا کنواں خالی کرنا ممکن نہ ہو، کیونکہ بعض نجاسات میں ہم نے کہا تھا کہ پورا کنواں خالی کرنا ہوگا، جیسے بعیر۔ ٹھیک، اب اگر پورا کنواں خالی کرنا ممکن نہ ہو تو کیا کریں؟ بھائی کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ زمین سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ آپ جتنا جو ہے ڈول کے ذریعے نکالتے پھر اتنا وہاں جمع ہو جاتا ہے، تو فرماتے پھر تراوح واجب ہے۔ تراوح کا لفظی ترجمہ ہے ایک دوسرے کو آرام پہنچانا یا ایک دوسرے کو آرام کا موقع دینا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے پھر اس میں کیا مطلب؟ فرماتے ہیں چار مرد، کتنے مرد ہوں گے؟ چار مرد صبح سے لے کے شام تک کنویں سے پانی نکالیں گے، اس طریقے سے کہ دو نکالتے رہیں گے اور دو آرام کرتے رہیں گے۔ پھر جب وہ دو تھک جائیں گے وہ آرام کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرے دو پانی نکالنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، پورا دن یہ پانی نکالیں گے تو یہ کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ قانون اولی کے مطابق یہ تھا کہ پورا کنواں خالی کرنا چاہیے تھا، لیکن کثرت ماء کی وجہ سے، پانی کی کثرت کی وجہ سے پورا کنواں خالی کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ تراوح کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں دن کا وقت کوئی مقرر ہے؟ کہتے ہیں دن بڑا ہو یا دن چھوٹا ہو۔ مثلا گرمیوں کے دن کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں۔ سردیوں کے دن کیا ہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ گرمی کا دن 15 گھنٹے کا ہوتا ہے لہذا سردی میں بھی 15 گھنٹے پانی نکالنا ہوگا۔ اسلام میں گھنٹوں کی بات نہیں ہے، اسلام نے یوم کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن، ٹھیک ہے، من اول النہار الی اللیل، دن کی ابتدا سے لے کے رات تک جو ہے وہ خالی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے کہ رات کے 12 بجے آ کے پانی نکالنا شروع کر دیتا ہے دن کے 12 بجے تک، یعنی کچھ حصہ رات کا کچھ حصہ دن کا، یہ مجزی ہے؟ کہتے یہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ چار، کون ہونے چاہیے؟ مرد۔ چار بچے کافی نہیں ہیں، چار عورتیں کافی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ چار حد اکثر ہے یا حد اقل؟ فرماتے ہیں حد اقل چار ہونے چاہیے۔ اگر 10 بندے بھی آئے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 20 بھی آئے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 4 ہونے چاہیے۔ اچھا، تو یہ کچھ دیر چھٹی کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں، 2 کو پانی پہ کھڑا ہونا ہے، پانی نکالنا ہے، 2 کو آرام کرنا ہے۔ 2 صورتوں میں گنجائش ہے کہ چاروں بیٹھ جائیں اور پانی نہ نکالیں، جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا مل کر کھانا کھائیں ایک دسترخوان پہ۔ اگر ہر ایک کھانا الگ لے کر وہ اس درخت کے نیچے کھا رہا ہے، وہ اس درخت کے نیچے، اگر ایسا ہے تو 2 کھانا کھائیں گے، 2 پانی نکالیں گے۔ اگر نماز بھی فرادہ پڑھتے ہیں تو 2 نماز پڑھیں گے تو 2 پانی نکالتے رہیں گے، لیکن جماعت کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو پھر جو ہے کیا ہے جناب، ان کو جو ہے اجازت ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اب فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی نجاست کنویں میں گر جائے جس کے لیے کوئی معین مقدار ہے، مثلا 10 ڈول نکالنا، لیکن ہم نے 10 ڈول نکالے، اس کے باوجود اس کے پانی کا وہ رد و بدل تغیر ختم نہیں ہوا، تو کہتے ہیں اتنے تک نکالتے رہے جب تک وہ تبدیلی ختم نہ ہو۔ اگر مقدار سے پہلے ختم ہو تو مقدار پوری کرنا واجب ہے۔ فرض کریں 10 ڈول نکالنے تھے، آپ نے 5 ڈول نکالے، وہ پانی والی تبدیلی ختم ہو گئی، پھر بھی 5 اور بھی نکال کے 10 پورے کرنے ہوں گے۔ لیکن اگر 10 نکالنے کے بعد بھی پانی میں وہ تبدیلی رہی تو اتنا پانی نکالیں کہ وہ تبدیلی جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو میرے خیال میں یہاں تک پڑھیں تو کنویں کے احکام جو ہے کیا ہے وہ پورے ہو جائیں گے، پھر آگے پانی کے احکام ہوں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجِبُ التَّرَاوُحُ، واجب ہے تراوح. بھائی میرے کیا واجب ہے؟ تراوح. بِأَرْبَعَةٍ، فی الحال شہید اول کی عبارت کے لحاظ سے میں اربعہ پہ تنوین پڑھ رہا ہوں. ویسے تو بے اربعۃ رجالن ہوتا، لیکن وہ رجال شہید ثانی کا لفظ ہے، 4 کے ذریعے. اب اس میں عاشق، یہ 4 مرد آپ کہاں سے لے آئے؟ بھائی رجال تو شہید ثانی نے فرمایا نا. شہید اول کی عبارت میں مردوں کا ذکر ہے یا مردوں کا ذکر نہیں ہے؟ ہے، کیونکہ عدد تا کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے. تو انہوں نے اربعتن کہا، ٹھیک ہے، گویا کہ 4 مرد انہوں نے کہہ دیے. ٹھیک ہے. کل اثنین منہما، ٹھیک ہے، منہما، ٹھیک ہے، ان مردوں میں سے ہر 2 یریحان الاخرین، دوسرے 2 کو آرام کا موقع دیں گے. یومن کاملن، بھائی یہ تراوح کیا ہے؟ پورا دن کرنا ہوگا. من اول النہار الی اللیل، دن کی ابتدا سے لے کے رات تک. سواء فی ذالک، مساوی ہے اس یوم میں، الطویل والقصیر، دن چھوٹا ہو یا دن بڑا ہو. یہ کب تراوح کرنا ہوتا ہے؟ عند تعذر نزح الجمیع، جب وہ پورے کنویں کو خالی کرنا کیا ہو؟ متعذر ہو. کیوں؟ بسبب الغزارت، غزارت کا مطلب ہے کثرت پانی، پانی کے کثرت کی وجہ سے. المانعت، یہ کثرت رکاوٹ بنتی ہے. من نزح ہی کی زمین جائے گی جمی کی طرف، یعنی پورا کنواں خالی نہیں کر سکتے ہیں. وہ وجوب نزح الجمیع، بھائی توجہ، تراوح اس وقت کریں گے جب پانی پورا خالی کرنا ممکن نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کنویں کو خالی کرنا واجب بھی ہو. بھائی اگر کنویں سے ڈول ہی 70 نکالنے ہیں پھر تو تراوح نہیں کریں گے. اگر کنویں سے 1 کر جتنا پانی نکالنا ہے پھر بھی تراوح نہیں کریں گے. تراوح اس صورت میں کریں گے جب پورا کنواں خالی کرنا واجب ہو لیکن کثرت ماء کی وجہ سے خالی کرنا ممکن نہ ہو. لأحد الاسباب المتقدمت، بھائی پورا کنواں کیوں خالی کرنا ہوتا ہے؟ ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے جن کا ذکر ہو چکا. بعیر تو آپ کو یاد ہوگا، اگر اور اسباب یاد نہیں بھی تو بعیر میں پورا کنواں خالی کرنا تھا. ولا بد من ادخال جزء من اللیل متقدما و متاخرا، اور ضروری ہے کہ کام کے ابتدا کرتے وقت بھی کچھ حصہ رات کا شامل کریں اور ختم کرتے وقت بھی کچھ حصہ رات کا شامل کریں. کیونکہ بھائی انہوں نے کہا اول نہار سے لیل تک، تو مشاہد آج کے صبح سے آپ کو شروع نہیں کرنا ہے بلکہ ابھی کچھ رات کا حصہ باقی ہو آپ شروع ہو. کیوں؟ تاکہ احتیاطاً آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے پورا دن پانی جو ہے کیا ہے کنویں سے نکالا ہے. من باب المقدمہ، مقدمہ بے معنی احتیاط، احتیاط کی بنیاد پر. وتحیۃ الاسباب قبل ذالک، اچھا، اور وہ جو اسباب اور آلات چاہیے پانی نکالنے کے لیے، ڈول چاہیے، رسیاں چاہیے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب دن کے آغاز سے پہلے ہی آپ کو تیار کرنی ہے. ولا یجزی مقدار اليوم من اللیل، کہتے ہیں اور مجزی نہیں ہے کہ دن کا کچھ حصہ ہم رات سے اٹھا لیں. والملفق منہما، یا ایسا کریں ملفق جوڑ لے، من اليوم واللیل، کچھ حصہ دن کا کچھ حصہ رات کا. ویجزی ما زاد عن الاربعۃ، ہاں یہ تو مجزی ہے کہ اگر مرد 4 سے زیادہ بڑھ جائیں، لیکن دون ما نقص، 4 سے کم ہونا کافی نہیں ہے. وَإِنْ نَهَضَ بِعَمَلِ الْأَرْبَعَةِ، عاشق نہض میں ایک ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی عقل کی طرف یا دون کی طرف. اگر کہ یہ جو کم مرد ہے یعنی 4 سے کم 2، وہ 4 کا کام ہی کیوں نہ کریں؟ بھائی میرے وہ 4 بندے جب پانی نکال رہے ہیں تو ہر بندہ 1 بالٹی نکال رہا ہے. اب ہم نے 2 بندوں کو کھڑا کر دیا، ایک بندے نے 2 بالٹیاں اپنی رسی میں جوڑ لی ہیں، جب بھی کنویں سے نکالتے تو 2 بالٹیاں نکالتا ہے، گویا کہ 2 بندوں والا کام ہو گیا. اب ایک بندہ پانی نکالتا ہے، ایک آرام کرتا ہے، پانی اتنا ہی نکل رہا ہے جتنا 2 نکال رہے تھے.
پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِنْ نَهَضَ بِمَعْنَىٰ قَامَ، اگرچہ یہ جو دون ہیں، یہ جو کم افراد ہیں، یہ قائم ہو بعمل الاربعہ، چار والے کام کے برابر، وَيَجُوزُ لَهُمْ صَلَاةُ جَمَاعَةً، اور جائز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یعنی کیا مشاہد، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو کام کی چھٹی کریں، لیکن لا جمیعا بدون الجماعہ۔ اس عبارت میں طالب علم کچھ پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہے آسان، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں لا، ایسا نہیں ہے کہ سب نماز آ کے پڑھیں بغیر جماعت کے، بغیر جماعت کے سب چھٹی نہیں کر سکتے نماز کے لیے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو پھر چھٹی کر سکتے ہیں۔ واضح ہوا؟ اگر سکندر یعنی چاروں آ کے مصلی بچھائیں اور فرادہ نماز پڑھیں تو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہاں۔ وَلَلْأَكْلُ كَذَلِكَ، اور نہیں ہے کھانا كَذَلِكَ ایسے ہی، یعنی بدون الجماعہ، یعنی چاروں آ کے کھانا کھائیں لیکن مل کر نہیں کھاتے تو یہ ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مل کر کھائیں تو اجازت ہے۔ جی ہاں، ایک تو میں کاف کو ساکن پڑھتا ہوں، آپ کو متحرک کیوں نظر آئی؟ ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ کس پہ عطف ہو رہا ہے؟ صلاۃ پہ۔ صلاۃ کو آپ نے کیا اعراب پڑھا؟ ہاں، تو یہ بھی مرفوع ہوگا۔ وَنَبَّهَ بِإِلْحَاقِ التَّاءِ، اور مصنف صاحب نے ہمیں متنبہ کیا ہے، یہ جو تا کو ملایا کس کے ساتھ؟ اربع کے ساتھ، علی عدم اجزاء غیر ذکور، بھائی غیر ذکور مجزی نہیں ہے، یعنی عورتیں آ کے پانی نکالے یہ مجزی نہیں ہے، خنثی آ کے پانی نکالے یہ مجزی نہیں ہے، بچے آ کے پانی نکالے یہ مجزی نہیں ہے۔ ولیکن لم یدل علی اعتبار الدلیل، یدل کا فاعل دلیل ہے، لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں آئی جو مرد کے معتبر ہونے کو کہے۔ شہید اول نے مرد کا کہا، لیکن کوئی حدیث کوئی آیت ایسی نہیں ہے۔ وقد صرح المصنف، ٹھیک ہے، فی غیر الکتاب باعتبارہ، اور بتحقیق مصنف صاحب نے تصریح کی ہے اس کتاب کے علاوہ دوسرے کتابوں میں باعتبار رجال، وہاں کہا کہ رجل ہونا معتبر ہے، لیکن لمہ میں ایسی بات اشارتاً تو کی ہے، صریح نہیں کی ہے۔ وہ حسنون، فرماتے یہ اچھی بات ہے، کیوں؟ عملاً بمفہوم القوم بالنص، کہتے عمل کرتے ہوئے کہ بھائی روایت میں یہ آیا کہ قوم کے چار فرد آ کے پانی نکالے، توجہ، قوم کا مفہوم جو ہے عورتوں پر فٹ نہیں آتا، بلکہ وہ کس پر فٹ آتا ہے؟ مردوں پر فٹ آتا ہے۔ خلاف للمحقق، یہ بات کون سی؟ مردوں والی، یہ خلاف محقق ہلی کے ایسو اجتزأ بالنساء والصبیان، وہ صاحب کہتے ہیں کہ کافی ہے کہ بھائی مرد یہ عورتیں پانی نکالیں اور بچے پانی نکالیں۔ وَلَوْ تَغَيَّرَ مَاءُ الْبِئْرِ بِوُقُوعِ نِجَاسَةٍ لَهَا مُقَدَّرٌ، اگر تبدیل ہو جائے کنویں کا پانی کسی نجاست کے گرنے سے، گرنے کا ترجمہ میں نے نسیم کہاں سے کیا؟ ہاں جی مشاہد جی بھائی دیکھیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو مجھ سے پوچھے کہاں سے کیا؟ وقوع سے، بھائی وقوع گرنے کی معنی میں، بے وقوع نجاست، نجاست کے گرنے سے، لہا مقدرن، اس نجاست کے لیے کچھ معین مقدار ہے کہ اتنا پانی نکالنا چاہیے، تو جمع بین المقدر و زوال تغیر، تو جمع کیا جائے گا کہ وہ معین مقدار بھی نکالنی ہے اور تغیر بھی ختم کرنا ہے، یعنی اگر معین مقدار کے نکالنے سے تغیر بھی ختم ہو گیا تو شکر الحمدللہ، مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اگر مقدار نکالنے سے تغیر ختم نہیں ہوا تو بھی پانی نکالنا ہے جب تک تغیر ختم ہو، اور اگر معین مقدار نکالنے سے پہلے ہی تغیر ختم ہو جائے تو بھی مقدار کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جی
جو میں بین المقدر و زوال التغیر، بس ظاہر یہ بین المقدر یہ اس کا جا کے نائب فاعل بنے گا، تو پھر کون فاعل ہوگا اس کا؟ ہاں ترجمہ یہ ہے نا دونوں کے درمیان جمع کیا جائے گا، یہ ٹھیک ہے، جمع کا فاعل کون بنے گا؟ جمع العاشق، کون جمع؟ اچھا پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں بمعنی وجوب اکثر الامرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتوں میں جس میں زیادہ پانی نکالنا ہو وہ کرنا ہوگا، یعنی اگر زوال تغیر کے لیے پانی مقدار سے زیادہ ہے تو زوال تغیر والی چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اگر جو ہے کیا ہے مقدار میں زیادہ پانی نکلتا ہے تو مقدار والے حصے کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ 70 ڈول نکالنے تھے مشاہد، 40 ڈول نکالنے سے جو ہے تغیر ختم ہو گیا، پھر بھی 30 ڈول نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ نکالیں گے، کیونکہ اکثر الامرین دو باتوں میں جس میں زیادہ پانی ہو اس کو مد نظر رکھیں گے۔ جمع بین نصوص کہتے ہیں ہم جو ہے کیا ہے یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں اس میں جمع کیا ہے نصوص کے درمیان وہ زوال تغیر، اور ایک مسلم قانون ہے کہ پانی تب پاک ہوگا جب اس کا تغیر ختم ہو جائے۔ المعتبر، یہ زوال تغیر معتبر ہے فی طہارت ما لا ينفع الکثیر ہو، بھائی پاک ہونا اس پانی کا جس کا کثیر نجس نہیں ہوتا، پھر بھی اگر اس کو پاک کرنا ہو تو زوال تغیر شرط ہے، ہونا اولا، تو کنویں میں تو بطریق اولا جو ہے کیا ہے زوال شرط ہے۔ بھائی کنویں کو کر کے حکم میں ہم نے نہیں مانا، ہم نے یہ کہا کہ اگر کر متغیر ہو جائے، کر کیا ہے کثیر پانی، تو بھی اس کا تغیر ختم کرنا شرط ہے، تو کنواں تو کر سے کم حکم والا ہے، اس میں بطریق اولا جو ہے کیا ہے تغیر کو ختم کرنا ہوگا۔ ہاں نہیں صحیح ہے کیا؟ بولو اگر نہیں سمجھو تو جی، تو زوال تغیر معتبر سمجھا تھا یا نہیں؟ تو یہاں بھی زوال تغیر معتبر ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا، اگر اس نجاست کے لیے کوئی مقدار معین نہ ہو، مثلا کوئی ایسی نجاست گری ہے لا نصفی جس میں کوئی روایتی نہیں آئی ہے، ففی الاکتفاء بمزیل التغیر، تو کیا وہاں پر اکتفا کیا جائے گا کہ صرف تغیر کو زائل کیا جائے، اور وجوب نزع الجمیع، یا یہ ہے کہ پورا کنواں جو ہے خالی کیا جائے، وہ تراوح، یا یہ ہے کہ ہم تراوح کریں مع تعذر نزع الجمیع جب پورا کنواں خالی نہ ہو سکے۔ قولان، اس میں دو قول ہیں، اجودہما الثانی، دو قول کون سے تھے؟ زوال تغیر اور نزع الجمیع، کہتے اجود دوسرا قول ہے، یعنی پورا کنواں خالی کرے صرف تغیر کو ختم نہ کرے۔ وَلَوْ أَوْجَبْنَا فِيهِ، اگر ہم واجب قرار دے فیہ ما لا نفس فیہ میں 30 او 40، 30 ڈول کو واجب قرار دیں یا 40 کو، اعتبر اکثر الامرین، تو اکثر الامرین کو مد نظر رکھا جائے گا۔ بھائی اکثر الامرین کس میں؟ زوال تغیر میں اور 30-40 میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ زوال تغیر اور 40، ٹھیک ہے، لیکن دونوں مراد لے سکتے ہیں۔ بھائی ہم نے کیا کہا کہ 30 ڈول نکالیں یا 40، یعنی ہمیں اختیار ہے، واجب تخییر یہ 30 نکالنا یا 40، اور اس طرف جو کیا ہے زوال تغیر ہے۔ اب زوال تغیر میں اگر زیادہ پانی نکالنا ہے تو 30-40 کو مد نظر نہیں رکھو، زوال تغیر کرو، اور اگر زوال تغیر پہلے ہی ہو گیا تو بھی یہ 30 والے عدد یا 40 والے عدد کو پورا کرو۔ اکثر الامرین فیہ ایضاً، بھائی جیسے مقدر میں اکثر الامرین تھا تو غیر مقدرین میں بھی اکثر الامرین ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔